ایک ہی کوشچن کیا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو تمام بیع وغیرہ بند کر دو اور جمعے کے لیے سعی سٹارٹ کر دو، اس کا تعلق کون سی اذان سے ہے؟ پہلی اذان سے ہے یا دوسری اذان سے ہے؟ دیکھیں حقیقتاً تو اور اصلاً اس کا تعلق دوسری اذان سے ہے جو خطبے کے قریب دی جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ایک ہی اذان تھی اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا تعلق یقینی سی بات ہے کہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دور رسول میں ایسا رہا، دور صدیق اکبر، دور عمر فاروق میں یہی روٹین رہا۔ پھر جب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آیا تو لوگ مدینہ شریف میں ظاہری اعتبار سے وسعت پیدا ہوئی، بازار باہر چلا گیا، تو وہاں سے آنے میں لوگوں کو دیر ہو جاتی تھی کیونکہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی تھی اور اذان کی آواز یقینی سی بات اتنی دور تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے پہلی اذان ایجاد کی اور آپ نے کہا کہ مقام زورہ تھا بازار کے قریب، وہاں پر مؤذن اذان دے گا تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور جلدی جلدی سعی کریں، اور جب مسجد میں پہنچ جائے دوسری اذان ہو پھر خطبہ ہو جائے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اصلاً تو دوسری اذان کے ساتھ تعلق تھا، لیکن بعد میں فقہ نے اس کا تعلق پہلی اذان کے ساتھ قائم کیا کہ بھئی پہلی اذان پر ہی سعی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے میں ان بھائیوں سے بھی ذرا گزارش کرتا ہوں جو ہر چیز میں مسلمانوں کو بدعتی 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 کہتے رہتے ہیں، میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں کہ یہ بدعت کا گناہ ہمارے عوام کے لیے تھا یا صحابہ کرام بھی اس کے مکلف بنائے گئے تھے کہ ان سے دور رہنا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں صحابہ کرام بھی مکلف تھے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام بھی نبی کریم کے حکم کے بغیر یا آپ کے زمانے میں جو کام ایجاد ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے تھے۔ حکم شرع تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم نے مطلقاً فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو نبی کے دور میں نہیں تھا، یعنی جمع قرآن، کلمہ گو لوگوں کے خلاف جہاد کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی جو پہلے دو دور میں نہیں تھا، اور آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا حالانکہ پہلے عورتیں مسجد میں آتی تھیں۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پہلی جو اذان ہے اس کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ اللہ کے نبی کا حکم نہ دور شیخین کے اندر ہوا۔ بتائیں یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سرکار نے فرمایا پہلے 3 دور جو ہیں وہ بڑے اچھے دور تھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی اس کا مطلب ہے اس دور میں پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا نبی کریم کے قول کے خلاف چلنا جائز تھا؟ یہ تو نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلم رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اہل سنت کا نظریہ اور طریقہ ہے وہی بہتر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد کوئی بھی چیز ایجاد کریں گے، نئی چیز ہوگی، وہ بدعت کہلائے گی۔ اب اس کی 2 اقسام، بڑی 2 قسمیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور اسی کے بارے میں سرکار کے گویا کہ فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور اگر وہ بدعت نیا کام تو ہے لیکن دین کو تقویت دینے والا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس کی ایجاد بالکل جائز ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ معاملات کیے ہیں۔ اس تقسیم کو قبول کیجئے، نہیں کریں گے تو آپ خود بدعتی ہونے سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی یہ کہے کہ میں یہی کہوں گا کہ صحابہ کرام کے بعد جو نئے کام ایجاد ہوئے وہی بدعت ہیں اس کے علاوہ نہیں، تو پھر بھی ہم آپ کو ثابت کر کے بتا دیں گے کہ آپ نے کتنے سارے نئے کام ایجاد کیے ہیں اور ان کا تعلق دین سے قائم رکھا ہے۔ ہر ایک کی مسجد میں گنبد و مینار بہت بڑی بدعت ہے، نبی کریم کے دور میں تو تھا ہی نہ، دور صحابہ میں تھا، کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو خواہ بدعتی قرار دے کر ان کو جہنمی قرار دینا یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ خدا ناراض بھی نہ ہو کوئی بھی، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی تقسیم کریں گے تو صحابہ کرام اور جو اکابرین 1500 سال کے ہیں جو بہت سی نئی چیزوں کے ارتکاب کا، نئی چیزوں کے ایجاد کا اور پھر اس کے ارتکاب کا عملی طور پر سبب بنے ہیں، وہ آپ کے الزام سے باہر ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ پھر یہ لے لیتے ہیں، بچی نے پوچھا کہ ٹیلی فون کی اگر بیل بج رہی ہے اور انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو نماز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ نماز کو اسی وقت انسان توڑ سکتا ہے کہ جب شدید کوئی ضرورت ہوگی، ورنہ نماز کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی بات اور کہنی ہے، میں حاضر ہوتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بس مزید یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ نماز توڑنی پڑ جائے، بعض صورتیں وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر بعض موبائل میں آواز آتی ہے، یعنی کالر کے بارے میں آواز آ جاتی ہے کہ فلاں کال کر رہا ہے، وہ ایسا اس میں آپشن ہوتا ہے، اور فرض کر لیں کہ وہ شوہر ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر میں فوری طور پہ بیل نہ اٹھاؤں گی تو شوہر شکی مزاج ہے بہت زیادہ، یا ظالم ہے، مار پیٹ کرے گا کہ تم نے فوراً میرا موبائل کیوں نہیں اٹھایا۔ ایسے بھی کردار ہیں، آپ سب بہت سے تو کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بعض بہنیں تو کہیں گی میرے شوہر کی بات ہی کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو ایسی صورتحال میں کہ عورت یہ سمجھتی ہے، فرض کرے نماز پڑھ رہی ہے، کہ پھر مجھ پہ بعد میں ظلم ہوگا یا شک ہوگا کہ تم اٹھاتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی تم، کس کے ساتھ انوالو تھی، تو پھر وہ نماز توڑ کر بھی اٹھا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ایسی نادر صورتیں ہوتی ہیں
جن میں ہو سکتا ہے، ورنہ اگر بیل آ رہی ہے تو 50 میں بیل آتی ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اس کو سائلنٹ کر کے رکھ دیں اور یا بند کر کے رکھ دیں، تاکہ کوئی بیل کال کرے گا اٹھائے نہیں تو مسئلہ نہیں، جبکہ خطرہ نہ ہو اس قسم کا جو میں نے عرض کیا، نماز ختم کرنے کے بعد کھولیں۔ دو فرق ہیں بڑے۔ نمبر ایک، سنت غیر موقدہ میں، پہلے یہ بھی بتا دوں کہ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، باقی سب کے سب موقدہ ہیں۔ تو جو غیر موقدہ ہوتی ہیں اس کا یہ ہے کہ پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جائے گی اور دوسری میں التحیات کے بعد درود شریف بھی ہوگا، لیکن جو موقدہ ہوتی ہیں سنت موقدہ، ان کی ادائیگی بالکل فرض کی طرح یا واجب کی طرح ہے کہ صرف پہلی میں ثنا ہے، تیسری میں نہیں، اور التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، التحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرا، کانوں کے اندر، میں کان کے سوراخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوراخ میں اس طرح ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کان کے اندر جتنا بھی یہ دیکھیں یہ بل ہیں، اس طرح ٹیڑے میڑے کان ہوتے ہیں، آپ ایک دفعہ ڈال کے انگلی ذرا دیکھ لیں، یہ جیسے خصوصاً جیسے یہ ہے، یہ آپ لائے اور یہ جو جگہ ہے ادھر، یہ ایسی ہوتی ہے کہ اوپر سے اگر آپ پانی بہائیں گے تو سیدھا پانی بہ جائے گا، یوں نہیں ہے کہ اندر جا کے یوں چڑھ جائے گا، اس کے اندر تو آپ کو تھوڑا سا یا تو آپ پانی لے کے اس طرح ماریں، یا جیسے شاور سے پانی آ رہا ہے تو اس طرح کر کے ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے اطمینان کر لیں۔ کان کے اندر اگر تھوڑا بہت جائے گا بھی آپ یوں کریں گے تو نکل جائے گا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کان کے اندر جتنے بھی یہ بل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام کے اوپر پانی کا بہانا لازم ہے، لہذا اگر آپ نے اوپر سے پانی ڈال دیا اور یہاں خالی انگلی پھیر لی تو وضو میں تو یہ مسح سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لیکن غسل کے اندر فرض ہے، مسح نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے، لہذا یہاں مسح سے کام نہیں چلے گا، اس میں ذرا احتیاط کریں، نہ کرنے دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک وقت میں، یعنی ایک ہی دن میں یا ایک وقت میں ہم ایک دن کی قضا نماز ادا کریں یا ایک سے زیادہ دن کی بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کے اوپر کئی دنوں کی قضا نمازیں ہیں، ایک چارٹ بنا لیں اور اس میں جیسے آپ ادا کرتے رہیں، ایک سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی وہ ادا کر لی، ظہر اثر مغرب عشاء وتر، پھر آپ کے پاس اور ٹائم ہے اگلی بھی کر لیں، یعنی ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں آپ 3 4 5 دن کی نمازوں کی قضا بھی ادا کر سکتے ہیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔ یہ سوال پوچھنا تھا کہ ایک امام صاحب نے آیت سجدہ نماز کے اندر تلاوت کی، تو جب اس آیت سجدہ تلاوت کی تو اس کے بعد انہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ رکوع کر لیا، انہوں نے کہا میں نے رکوع میں سجدے کی نیت کر لی، تو یہ کیا ادا ہو گیا؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ تو لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے، یہ منفرد کے لیے تو خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ رکوع میں جاتا ہے اور اسی میں قصد و ارادہ کر لے تو ہو جائے گا، لیکن صحیح یہی ہے کہ جب آپ خاص طور پہ امام، اور خاص طور پہ جبکہ مسئلہ یہ معروف ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب ایک اضافی سجدہ کرتے ہی کرتے ہیں، جیسے تراویح کے اندر آپ دیکھیں، تراویح میں بھی تو بعد میں رکوع ہو رہا ہوتا ہے، اگر امام صاحب اس میں رکوع میں نیت کر لیں تو، لیکن اس میں کہہ دیتا ہے حافظ قرآن کہ میں ابھی آیت سجدہ پڑھوں گا اور ہم سجدہ کریں گے، لہذا جیسے ہی وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اٹھ کے باقی قرات کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر رکوع پھر سجود وغیرہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں فقہی جواز موجود ہوتا ہے، جبکہ عوام الناس اس کے علاوہ دیگر مفتہ بہ مسائل کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرنے سے انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے، لہذا امام صاحب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور حکم یہی ہے کہ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھیں سجدے میں چلے جائیں، مقتدیوں کو پہلے بتا دیں کہ آیت سجدہ ہے، اور ورنہ عام حالات میں آیت سجدہ پڑھیں ہی نہیں، کیونکہ اس سے ہوتا ہے بڑا پرابلم، جیسے اگر جمعے کی نماز میں آیت سجدہ پڑھ ڈالی اور پہلے بتایا بھی نہیں، اتنی زیادہ پبلک سمجھے گی سجدے میں چلے گئے، اچھا بعض تو رکوع میں سمجھیں گے کہ رکوع میں گئے ہیں، اب آپ سجدے میں جا کے کھڑو گے پھر قرات شروع کر دیں گے تو جو آفت مچے گی پیچھے، وہ اس طرح کے معاملات کو پبلک کے سامنے نہ کیا جائے، آئندہ امام صاحب سے کہیں کہ اجتناب کریں۔ بہن نے پوچھا کہ اگر ہم غسل کر رہے ہوں تو کیا کلمہ پڑھنا لازم ہے؟ جی بالکل نہیں، غسل کرنے، جنابت کو دور کرنے، ناپاکی کو دور کرنے کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے، بلکہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو باہری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا باہری پڑھیں گے، داخل ہو جانے کے بعد پھر کوئی زبان سے ستر کھولنے کے بعد کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے، ویسے تو وہ استنجا کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ستر کھلا ہو تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں چاہے ذکر الہی، منع ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پاک کرنے کا نہ جسم پاک کرنے کا، پورے بدن پر کم از کم ایک بار ہر بال پر سے پانی اچھی طرح بہائیں تو یہ فرض پورا ہو جائے گا، 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، یہ کریں گے تو ہوگا۔ اگر کلمے سے پاکی کا تعلق ہوتا تو نہانے کی ضرورت بھی کیا ہے، کلمہ پڑھے پھونک مار لے پاک ہو گئے، تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کا تعلق نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میری کتاب ہے طہارت کے احکام و مسائل، یہ بہت ہی بیسٹ بک ہے، یہ اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس کو لیں اور اس کو پڑھیں، پاکی ناپاکی کے وہ مسائل انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے جو بعض اوقات ہماری نگاہوں سے عمومی طور پر
اوجھل رہتے ہیں، اچھی کتاب ہے۔ ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں، کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا، ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے، انہیں مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے۔ اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکے، لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے، شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کی نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو آگے عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے۔ اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں، جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے اگر بچوں کو مطلب دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزار ہا گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے، اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں، اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدا را ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں، یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں، اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالر ہمارے ایک انہوں نے پوچھا کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نماز کے حق میں مکروہ اوقات 3 معروف ہیں، ایک طلوع آفتاب، ایک غروب آفتاب اور تیسرا زوال کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی جب سورج میں تیزی آ جائے، پہلی کرن نکلے تو آپ سورج کے اوپر نگاہ جما سکتے ہیں، اور پھر سورج میں اتنی تیزی آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی کہ نگاہ ڈالیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگ جاتی ہیں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے طلوع آفتاب۔ اب یہ کتنا ہوگا یہ مختلف اندازے فقہا نے کیے ہیں، ہم 20 منٹس کا حکم دیتے ہیں، بعض 10 منٹس کا بھی دیتے ہیں کہ جی پہلی کرن نکل کے 10 منٹ بعد بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو اس قول پر عمل کرتے ہیں وہ 20 منٹس کا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے اس کے بعد 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہ پڑھیں، یہ طلوع آفتاب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب جب سورج مکمل ڈوب جائے اس سے پہلے 20 منٹ جو ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ عصر کا جو ٹائم ہے اس کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں۔ اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے، یہ آپ اگر کیلنڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، یہ طلوع فجر پھر طلوع آفتاب، اس کے بعد ایک تیسرے خانے میں لکھا ہوگا زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ، اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے ظہر۔ تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ ہے یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ظہر کا ٹائم لکھا ہوا ہے وہاں تک یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں 12 بجے زوال ہوتا ہے، نہیں، آپ کے خود پاکستان میں ہمارے کراچی میں کبھی 11:30 ہوگا، 11:35، 11:40، اور پھر وہ کبھی پونا گھنٹہ تک رہتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے، اور یہ صرف دن میں رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں رات میں نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں رات میں بھی 12 بجے نماز نہ پڑھو، زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ دن کے اندر صرف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کیلنڈر ضرور لینا پڑے گا، ویسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ ہے خیر، لیکن وہ بہت ہی لینتھی ہے، اور وہ پھر میں یہاں پہ بھی بیان کر کے آپ وہ پریکٹیکل کریں گے اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کیلنڈر بہترین چیز ہوتی ہے۔ دحوہ کبریٰ دیکھ لیں، زوال آفتاب، یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوگا، اگلے خانے میں ظہر کا وقت لکھا ہوگا، اس سے پہلے یہ بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے زوال کا وقت۔ امام صاحب پاؤں کی 10 انگلیاں نہیں لگاتے بلکہ 3 انگلیاں بھی نہیں لگتی، ان کی 1 انگلی لگتی ہے اور دوسری کا تھوڑا سا حصہ لگتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
دیکھیں فقہا نے جو حدیثوں کا نچوڑ ہے اس کو دیکھ کر نتیجہ یہ نکالا کہ جب سجدے میں مرد جائے تو اس کے لیے 10 انگلیوں میں سے کم از کم 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض. پیٹ مطلب یہ بالکل جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں, اور دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب, اور 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت کریمہ ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے صحابہ کہتے ہیں آپ 10 انگلیاں موڑ لیا کرتے تھے, تو اس لیے یہ حکم بیان فرمایا, اور اس میں دوام تھا, استمرار تھا. اور نبی کریم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا. ان سب کو ملا کر یہ نتیجہ نکلا ہے. لیکن بہرحال اگر ایک امام صاحب اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو پیار محبت سے آپ کمیٹی کو کہیں یا امام صاحب کو لکھ کر دے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے, آپ اس میں تبدیلی پیدا کر لیں. ان مسائل کے اندر بہت سی گنجائش نکل سکتی ہیں کیونکہ یہ فقہا کے قائم کردہ نتائج ہیں. خاص کوئی اس طریقے سے قرآن حدیث میں صراحتاً یہ الفاظ نہیں آئے کہ 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض, 3 کا واجب, 10 کا سنت, یہ الفاظ آئے نہیں, لیکن نتائج یہ ضرور ہیں. تو ان نتائج کو بنیاد بنا کر اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, کچھ کوئی قول کہتا ہے, کوئی قول کہتا ہے, گنجائش نکلتی ہیں ان چیزوں کے اندر. لیکن بہرحال امام صاحب جو مسئلہ ہے جو فقہا نے لکھا, جو میں نے آپ کو عرض کیا, ہم بھی اسی پر مسئلے پر عامل ہیں. لیکن دوسری جانب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک امام ہیں, اگر وہ عرصے دراز سے نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کی انگلیوں کے مسائل ہیں, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر ہو, انگلی مڑتی نہیں ہے, بعضوں کی پین کرتی ہیں, بعضوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے, انگلی موڑ نہیں پاتے, تو ان کے لیے شرعی عذر بنتا ہے. فوری طور پہ حکم لگا دینا کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, فتنہ فساد کا ماحول بن جانا قطعاً غیر مناسب ہے. کمیٹی کو گزارش کر دیں بھئی یہ مسئلہ ہے, کمیٹی ان کو خود کہہ دے گی اور نماز جاری رکھی جائے. حالت حیض میں زوجہ سے کتنا تعلق قائم کر سکتے ہیں, کتنا نہیں, بہت سارے لوگ نہیں جانتے. حالت حیض میں بیوی سے اگر جسمانی تعلق قائم کر لیا جائے, باقاعدہ دخول ہو جائے, یہ حرام ہے, اسے وطیہ حرام کہتے ہیں. اگر اس میں حمل ٹھہر جائے, جو اس وقت تو نہیں ٹھہرے گا کیونکہ جو حیض کا خون ہے یہ عورت کے رحم سے آتا ہے, بچہ دانی سے آتا ہے. پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ بچہ دانی کا منہ بند ہو جاتا ہے, اور یہی خون حیض 9 مہینے تک بچے کی غذا بنتا ہے. اللہ کی حکمت دیکھیں. اب جب حیض ہے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رحم کا منہ کھلا ہوا ہے, حمل تو ٹھہر نہیں سکتا. لیکن اگر آپ نے اسٹڈی کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کاملہ کو دیکھیں ذرا, کہ مرد کے سپرم جب عورت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور 6 مہینے بے ہوش رہتے ہیں, 6 مہینے بعد اوقات پھر وہ اٹھتے ہیں. تو جو اللہ نے ان کے قلب میں الہام ڈالا ہوا ہے وہ اس کے مطابق جاتے ہیں, عورت کے ایگ سے ملتے ہیں اور رحم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت تو حمل نہیں ٹھہرے گا, لیکن ہو سکتا ہے بعد میں جب حیض بند ہو حمل ٹھہر جائے. اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الحرام ہوگا, یاد رکھیں, ولد الزنا نہیں ہوگا, ولد الحرام ہوگا. اس میں فرق ہوتا ہے. اجنبی عورت سے اگر کوئی جسمانی تعلق قائم کرے یہ زنا کہلاتا ہے, اور اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الزنا کہیں گے, اور اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا. میدان محشر میں صرف اسے ماں کے نام سے پکارا جائے گا, باپ کے نام سے نہیں. لیکن اگر زوجہ کے ساتھ جس سے جسمانی تعلق جائز ہے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا لیکن حرام طریقے سے کیا, اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الحرام کہتے ہیں. اس کا نسب تو باپ سے ثابت ہوگا, بالکل بروز قیامت وہ اسی باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا, لیکن ولد الحرام ہے بہرحال. اب یہ ضمناً خیر اس سے متعلق نہیں, لیکن ضمناً بات, آپ میں سے بہت ساروں کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ منہ زیر ناف کی مقدار کیا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, اس لیے کہ ان مسائل کو پوچھتے ہوئے آتی ہے شرم. اچھا, عورتوں کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ حج کر کے حاجی صاحب بیٹھ کے ڈانس دیکھ رہے ہوں گے بہوؤں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ, اس میں شرم نہیں آئے گی, مسائل پوچھنے میں شرم آئے گی. یہ پچھلے پروگرام میں ہو گیا تھا, ذرا میں جلدی سے جواب دیا تھا, دوبارہ لے لیتے ہیں. کسی نے ایک شعر اس طرح پڑھا, شعر تو نہیں ہے, ایک عبارت لکھی ہوئی تھی ایک پوسٹ پہ کہ جہاں میں کوئی کندھا نہ ملا سو ہم بروز حشر خدا سے لپٹ کر روئیں گے. اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, آج کل سوشل میڈیا پر سب کی رسائی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی طبع آزمائی کرتا ہے. جو اس کے ذہن میں شیطان خرافات ڈال دیتا ہے اسے اچھی محسوس ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے اس کو پبلک میں شیئر کر لوں. لیکن میری گزارش ہے تمام, خاص طور پر ایسے لڑکے اور لڑکیوں سے, بچوں بچیوں سے کہ جو سوشل میڈیا کو اپنے معافی ضمیر کے بیان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کہ خدارا جب آپ ایسی کوئی چیز جو خاص طور پہ مذہب سے تعلق رکھتی ہو, اللہ, رسول, آسمانی کتابوں, فرشتوں سے تعلق رکھتی ہے, تو یا اس طرح جنت, دوزخ, جنوں سے, تو پہلے کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کر لیں, ورنہ آپ ہو سکتا ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. جیسے یہ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی کندھا نہیں ملا تو برود قیامت اللہ سے حشر میں لپٹ کر روئیں گے. پہلی بات تو یہ کہ حشر میں تمہیں مہلت ملے گی کہ تم جا کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکو, اور کیا اللہ تعالیٰ کوئی جسمانیت رکھتا ہے کہ آپ اس کے قریب ہو جائیں گے؟
دوسری بات یہ ہے کہ لپٹنا اسی چیز سے ہوتا ہے جو جسم رکھتی ہے ایک مادی شے ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو آپ مجھ سے لپٹ سکتے ہیں، ہم اس ٹیبل کو پکڑ سکتے ہیں، پنکھے کو پکڑ سکتے ہیں، یہ چونکہ مادی اشیاء ہیں، فزیکلی طور پہ ان کا وجود ہے، یہ نظر آتی ہیں اور یہ ایک جگہ کے اندر ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہم اس کی مثل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ تمام ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ لہذا اس طرح کے جملے لکھ کر ایک ایسا تصور پیش کرنا کہ اگر کوئی کامل آدمی ہے اس شعر کو پڑھ کے اس کے ذہن میں یا بچوں کے ذہن میں تصور آئے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے اللہ ایک مادی وجود رکھتا ہے، ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو لپٹ سکتے ہیں، اور یہ تمام غیر اسلامی تصورات ہیں، بلکہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو فقہا کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لہذا ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں اگر شادی شدہ ہیں، اور جس نے اس کو آگے فارورڈ کیا وہ سب اس گناہ میں شریک ہوں گے اور اس حکم میں بھی شریک ہوں گے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ پوسٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نے اس کو فارورڈ کیا ہے ان سب کو یہ اعلان کریں، معذرت کریں، اپنی ویڈیو کلپ ڈالیں کہ خدا کے واسطے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ میرے لیے تو ہائی حکم کفر آپ کے لیے بھی ہوگا، اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا سب کا وبال ہم سب پر ہوگا، اور آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کی جائے۔